نعمتہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روح کا تن سے جدا ہونا۔ موت کی سختی کا حال وہی جانے جس پر گزرتی ہے یا گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کے حال کی کچھ خبر نہیں جب تک اس سے واسطہ نہ پڑے۔ وہ تو صرف اندازہ اور قیاس ہی لگا سکتا ہے۔ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کانٹے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جس طرح سے بدن کی جو کھال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کانٹے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جس حصہ میں جان ہوتی ہے اس میں ذرا سی سوئی چبھنے سے یا اس میں کچھ لگنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ روح کو بدن کے اس حصے سے تعلق ہے، اس وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانکہ روح سارے بدن میں سر سے پاؤں تک آدمی کے جوڑ جوڑ میں موجود ہے، اس لیے جب اس کو سارے بدن سے کھینچ کر نکالا جائے گا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر کسی زندہ آدمی کا کوئی حصہ کاٹا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر وہ حصہ مردہ ہو، اس میں روح نہ ہو تو اس کے کانٹے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جب ساری روح کو بدن کی رگ رگ سے کھینچا جائے گا تو غور کیجئے کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جاتا ہے تو روح کا باقی حصہ تمام بدن میں موجود ہوتا ہے، وہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آدمی چلاتا اور تڑپتا ہے، مگر جب پوری ہی روح کھینچی جائے تو اس میں پھر کمزوری ہونے کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کچھ تڑپے یا آرام پا سکیں۔ ہاں، اگر مضبوط بدن ہو تو سانس اکھڑتے وقت اس میں آواز پیدا ہوتی ہے جو دوسروں کو سنائی دیتی ہے۔ اگر بدن میں طاقت نہیں ہوتی تو پھر یہ آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بدن کے حصے سے روح نکلتی ہے، وہ حصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکل جاتی ہے اور وہاں سے نکل کر پھر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے۔ پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر رانیں، اس طرح سے ہر حصہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے اور ہر حصہ کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ اس کے کانٹے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔ جب وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا ختم ہو جاتا ہے اور زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی سختی کی وجہ سے اپنے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی بے حد کوشش کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی اور نزا کی سختی آسان فرما، مگر ایک ہم ہیں کہ ان واقعات سے بالکل ہی ناواقف اور بے خبر ہیں، ہم نے اس آنے والے وقت کو یاد ہی نہیں کرتے، دعا مانگنا تو کیسا، اور اگر کبھی بھولے بسرے سے دعا مانگ بھی لیں تو وہ بھی سرسری طور پر مانگ لی بس کافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے اور اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں وہ تو موت سے اتنا ڈرتے تھے کہ بے حد لرزتے اور کانپتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ وقت نزا کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے، کہ موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا۔